بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی وبعد۔ ریاض الصالحین میں اب جو باب ہے، باب فی بیان کثرت طرق الخیر، باب ہے کہ خیر کے راستوں کا بیان، خیر کے کیا کیا راستے ہیں، نیکیوں کے کیا کیا راستے ہیں، ان کا بیان۔ قال اللہ تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں خیر بولے، اور یہ خیر بھی جو ہے نکیرہ ہے۔ قاعدہ ہے کہ النکیرۃ علی سیاق العموم، جب نکیرہ رہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی عام، کوئی بھی خیر ہو، کوئی بھی خیر تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویسے ہی کہتے وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ تم کوئی بھی خیر کرتے ہو، وہی بات ہے جو پہلے اس آیت سے پہلے بتائے کہ اگر تم کچھ بھی خیر کرتے ہو، تھوڑا سا بھی کرتے ہو، من خیر بولے، خیر میں سے کچھ بھی، یعنی خیر بہت سارے ہے، اس میں سے کوئی چھوٹا سا خیر بھی کرتے ہو، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وقال تعالی، اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی خیر کا عمل کرے گا۔ یہاں بھی نکرہ ہے، خیر کا عمل ذرہ برابر بھی، اگر اتنا بھی اگر خیر ہے کر سکتا ہے، کوئی کرتا ہے تو یارا، قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ ذرہ برابر بھی، ذرہ کیا ہے، دکھائی بھی نہیں دیتی ہے۔ جب کیا ہے دھوپ آتی ہے، اس میں جو چھوٹے چھوٹے یہ اڑتے ہیں، اسی کو ذرہ کہتے ہیں۔ وہ ذرہ دکھتی بھی نہیں ہے صحیح سے، کہتے اتنا بھی اگر خیر کیا ہے بندہ، اتنا بھی اگر خیر کیا ہے تو وہ دیکھے گا، سبحان اللہ۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو عمل صالح کرتا ہے تو اس نے اپنے لیے کیا۔ جو عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، فلنفسہ، تو اس نے اپنے لیے کیا، اپنے نفس کے لیے کیا، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہونے والا ہے۔ والآیات فی الباب کثیرہ، اس باب میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ واما الحدیث فکثیرۃ جدا وہی غیر منحصرہ فنذکر طرفا منہا، اور جہاں تک حدیثوں کی بات ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں، جو کہ غیر منحصر ہیں، یعنی گینا نہیں جا سکتا، اتنے ہیں، لیکن ہم لوگ کچھ اس میں سے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور پہلی جو روایت لاتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، عن ابی ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال ہیں جو افضل ہے، کون سے اعمال ہیں جو سب سے افضل ہے۔ اس صحابہ لوگوں کا ایسا سوال تھا، وہ لوگ خیر کے طلبگار تھے، عمل کے طلبگار تھے، آج چاہتے ہیں کیا ہے، کچھ نہیں کرے، ایک سال عبادت کر لے اور جنت میں چلی جائے، کسی سے بیعت کر لے، جنت کا ٹکٹ لے لے، ایسے آج سوچ بن گئی ہے۔ ان صحابہ لوگوں کا کیا ہے، وہ لوگ اعمال پوچھتے، جانتے تھے کہ اعمال سبب ہے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کوئی بیعت کیے تھے نا، لیکن جانتے تھے کیا ہے، اعمال سبب ہے جنت میں لے جانے کا۔ تو یہی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اعمال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان باللہ و جہاد فی سبیل اللہ، کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لایا ہے بندہ
تو کیا ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہ لائے، اللہ کے کیا ہے بھیجے ہوئے رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اور کیا ہے تقدیر میں ایمان نہ لائے، یہ مطلب نہیں اللہ پر ایمان لانا، یعنی ساری چیزیں ایمان میں جو ہے اس پر ایمان لانا، ساری چیزیں ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے ہمارا، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی جو ہے عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کے اسماء و صفات جو ہے سب حق ہیں، اور سب جو ہے اس کے نامے بھی ہے، اس کے صفاتیں بھی ہیں، اس کے کچھ اسماء حسنہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے متعلق ہیں، سب جڑی ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں والجہاد فی سبیلہ، اور کیا ہے اس کے راستے میں جو ہے جہاد کرنا، محنت کرنا، صرف جہاد کرنے سے مراد آج لیتے ہیں کیا ہے تلوار سے، نہیں، اس کے راستے میں محنت کرنا، جتنا ہو سکے انسان محنت کرے، اگر کسی کو دعوت دے دیتے ہیں تو یہ بھی ایک جہاد ہو گئی، اگر کسی کو جو ہے گناہوں سے روک دیتے ہیں یہ بھی جہاد ہو گئی، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر کے رکھتے ہیں یہ بھی جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے، یعنی اس کا نفس چاہتا ہے کہ برائی کر لے لیکن وہ رک جاتا ہے، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی محنت کرنا، یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ہم اس کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ایمان اور جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ قلت ای الرقابی افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بتا دیجئے کہ سب سے افضل کیا ہے، آزاد کردہ یہ کیا ہے، آزاد کردہ غلام سب سے افضل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفسها عند اہلیها و اکثرها ثمنا، کہتے ہیں جو اس کے اہل و عیال کے پاس، یعنی وہ غلام جو اپنے مالک کے ساتھ اپنے مالک کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ بہت کیا ہے ماہر ہے اپنے کاموں میں، بہت زیادہ جو ہے اس کو اسی وجہ سے اس کا مالک پسند کرتا ہے، اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کو اگر اس غلام کو آزاد کر دیتے ہو تو یہ سب سے افضل آزاد کردہ غلام ہوگا، سب سے افضل جو ہے آزادی ہو گئی ہے، کسی کو آزاد کرنا ہوگا یہ، تو اگر غلام کو آزاد کرنا ہے تو کیا ہے جو سب سے پسندیدہ مالک کے پاس ہو، اور کیا ہے اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہو، اس کو اگر آزاد کرتے ہو یہ سب سے افضل آزاد کرنا ہوگا۔ قلت فإن لم أفعل، تو کہتے ہیں میں نے کہا فإن لم أفعل، اگر میں نہیں کیا اس کو تو، یعنی نہیں کر سکا اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعین صانعا او تصنع لأخرق، کیا ہے کوئی کام کرنے والا ہے اس کی مدد تم کر دو، یعنی کوئی کام کرنے والا کوئی کام کر رہا ہے، تمہیں کوئی اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، تمہیں کوئی جو ہے شکریہ ادا نہیں چاہیے کہ ہاں کام کریں گے تو تھینک یو بولے گا، یا کیا ہے اس سے کچھ اجرت لینی ہے، اس سے بدلہ لینا ہے، نہیں، تم کسی کام کرنے والے کو کوئی بھی کام کر دو، یا کہتے ہیں کیا ہے یہ کر دو، نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کام کرنے والے کے کام کر دو، یا ایسا کر دو کہ کوئی کام کرنے والا بندہ ہے لیکن اس کو صحیح سے آتا نہیں، ماہر نہیں ہے، وہ صحیح سے کر نہیں پا رہا ہے اکیلا، تو تم اس کے ساتھ جو ہے ہاتھ بٹا دو،
تم اس کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹا دو. یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. یہ خیر کا ایک راستہ ہے. قلت یا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کمزور پڑ گیا ان عملوں میں سے جو آپ نے بتایا اور نہیں کر پایا تو کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تکف شرک عن الناس، کہ اپنے شر سے جو ہے لوگوں کو بچائے رکھو. یعنی کم سے کم لوگوں کا فائدہ نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم ان کا برا تو نہیں کرو. یہ بھی خیر ہے. انسان کسی کا خیر نہیں کر سکتا، وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا، ہمیشہ کوئی کام کرنے جاتا ہے بگڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز اور سب سے افضل عمل یہ ہوگا، صدقہ اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ کوئی کام کرے ہی نہیں، لوگوں کا جو ہے بگاڑے نہیں کوئی کام، لوگوں کا کوئی کام بگاڑے ہی نہیں. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو. اگر اچھا نہیں کر سکتے ہو تو کیا ہے، برا بھی نہیں کرو. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، کیونکہ یہ جو ہوگا صدقہ ہوگا تمہارے نفس کے اوپر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام اور صدقے کے کام، اور یہ سارے چیزیں جو ہے صدقے ہیں. یہ سب جو ہے صدقے کا ثواب ملے گا انسان کو جب انسان کیا ہے یہ سارے اعمال کرے گا. تو اس باب میں یہی سب جو ہے شیخ رحمہ اللہ یعنی وہ اعمال ذکر کریں گے جو کہ خیر کا کام ہے اور انسان کو اس سے ثواب ملتا ہے. یہی وغیرہ یعنی صدقہ کا کتنا یہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو ہے اعمال کا یہ کیے کہ آخری عمر میں اعمال کثرت سے اعمال کرنے کا باب. اب جو ہے یہاں کیا کیا عمل کر سکتا ہے انسان وہ گنا رہے ہیں. تو یہ متفق علیہ روایت ہے جو کہ امام نووی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں. یہی واللہ اعلم.